اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اپنی کرسی کے قریب کیا اور نبی علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ پچھلے خطبے میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ نماز کے اندر ہر مسلمان سلام پڑھتا ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو سلام نہ پڑھتا ہو۔ اس کی نماز ہی نامکمل ہے جب تک وہ آقا علیہ السلام پہ سلام نہ کرے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کے قریب بٹھا کر سلام بھیج کر پھر نبی علیہ السلام کو تحفہ دیا 50 نمازوں کی شکل میں، اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع بھی عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام جس وقت 50 نمازیں لے کر نیچے آئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر 7ویں آسمان پر پہنچے، پھر 6 آسمان پر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا، بات پیدا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ کو کیا ملا ہے؟ کہا مجھے رب تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں کہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں رہ کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھی نمازیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 نمازیں عطا فرمائیں، ایک نماز فجر اور دوسری نماز عصر۔ 2 رکعت نماز فجر کی تھی اور 2 ہی رکعتیں نماز عصر کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تو ان 2 کے اندر بڑی غفلت کرتی تھی، آپ کے پاس ابھی موقع ہے، آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ ابھی کم کروا لو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور دوبارہ پھر واپس آئے، سدرہ پہ پہنچے، جنت المالا پہ پہنچے، پھر اللہ کی کرسی کے قریب آئے، رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اگر نمازوں کی تعداد کچھ کم ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے محبوب، میں 50 میں سے 5 کم کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام پھر 45 نمازیں لے کر نیچے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ کے محبوب اب کیا بنا؟ کہا 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ کہا یہ بھی پڑھیں گے، ایک چکر ہو گئے، ابھی وقت ہے، کم کروا لو۔ آقا علیہ السلام پھر گئے، پھر 5 کم کروائیں، پھر پوچھا، پھر دوبارہ پھر بھیج دیا، اسی طرح چکر لگتے رہے۔ 45 سے 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 30 ہو گئی، 25 ہو گئی، 20 ہو گئی، 15 ہو گئی، 10 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 10 بھی نہیں پڑیں گی، ابھی بھی موقع ہے، واپس چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر واپس آئے۔
لیکن یہ بات اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی لکا کر سکتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو سکتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہو سکتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی بات پیدا ہو سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی واپس بھیج سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ موسیٰ کو بتانا چاہتے تھے، میرے موسیٰ تو میری ایک جھلک برداشت نہیں کر سکا، لیکن میرے محبوب کو دیکھ، میرا محبوب کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا آنا اور جانا اللہ کو اتنا محبوب تھا، اتنا پسند تھا۔ رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کوئی قیام میں کھڑا ہے، قیامت تک قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قیامت تک تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس رات فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ آج رات کون سی عبادت کرنی ہے، کیونکہ تیرا تو محبوب آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا، میرے فرشتوں، پہلے تم تسبیحاں پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، قیام کرتے ہو، تم میری حمد و ثنا بیان کرتے ہو، آج تمہاری عبادت اتنی ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے، تم میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے جاؤ، آج تمہاری عبادت یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا آنا جانا اور پھر فرشتوں کا دیکھنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے آقا علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کائنات کا نظام روک دیا، فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، ہر چیز کو روکا، ہر چیز تھم گئی ہے۔ آج اگر کچھ چل رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کے قدم چل رہے ہیں۔ آج کائنات میں کچھ نہیں چل رہا، ہر چیز سناٹا ہے، استقبال ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کے استقبال میں ہر چیز رکی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر، جب اللہ نے کہا محبوب ٹھیک ہے 10 نمازیں لے جاؤ، 10 نمازیں لے کے نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی رہ گئی، فرمایا کہ 10، فرمایا چکر لگاؤ، لگایا، کتنی رہ گئی، 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی وہی اصرار کیا، فرمایا کہ میں ہو کے آیا ہوں، لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، میری امت کے لوگ تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، فجر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی، ایک چکر اور لگا لو۔ آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے تحفہ دیا ہے، ہر چکر میں اللہ نے 5 معاف کر دی ہے، یہ نہ ہو میں اب چکر لگاؤں وہ 5 بھی رہ جائیں۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ پھر تو یہ 5 بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خطیب اہل سنت حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ آیت نازل فرمائے۔ دور کا واقعہ نہیں ہے، غلام آباد کا واقعہ ہے، گول مسجد کا۔ وہ تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر میں بزرگ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کہنے لگا، قاسمی صاحب پلامندہ جے موسیٰ علیہ السلام ایک چکر بول لوا دے، اللہ سے بھی جان چکتے ہیں۔ یعنی ہم نے نماز کو کتنا وزن سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، نماز بڑی اہم عبادت ہے، خدا کی قسم ہے، نماز اور سجدے کی ایک بار لذت مل جائے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہے، لیکن لذت ملنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام جس وقت 5 نمازیں لے کر، سبحان اللہ، اللہ کی کرسی کے ذرا فاصلے پر آئے اور نیچے آنے لگے، رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی ہے، میرے محبوب، جی رب جلیل، سبحان اللہ، جی رب جلیل، فرمایا محبوب
ہم اپنی بات سے بدلنے والے نہیں ہیں، ہم نے تمہیں 50 نمازیں عطا کی ہیں، ہم اپنی بات سے بدلتے نہیں ہیں۔ آپ کا امتی 5 پڑھے گا، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی 1 نماز پڑھے ثواب 10 کا، 2 پڑھے 20 کا، 5 پڑھے تو 50 کا ثواب ملے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں حرم پاک میں آ جاؤ گے، بیت اللہ میں آ جاؤ گے، حرم پاک کے اندر 1 نماز پڑھو گے، 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ملے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں اگر مجھ محمد کی مسجد نبوی کے اندر آ جاؤ گے یا قبلہ اول مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھو گے، مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھو گے یا میری مسجد نبی میں 1 نماز پڑھو گے، اللہ 1 نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنے محلے کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، 1 نماز کے بدلے میں میرا اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 5 ملی ہے ثواب 50 ہے کوئی ایسا سرکی؟ سبحان اللہ جو 5 کے بدلے 50 کا ثواب عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات، میرے پیغمبر علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا، فرشتہ اس کے سر میں زوردار پتھر مار رہا تھا۔ جب اس کے سر میں پتھر لگتا اس کا سر جو ہے وہ پتھر لگنے کی وجہ سے بگڑ جاتا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کو مناظر دکھائیں گے، جنت بھی دکھائیں گے، یہ اللہ آپ کو عذاب دکھا رہا ہے۔ اس بندے کے سر میں پتھر لگ رہا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ بکھر رہا ہے۔ اتنی دیر میں فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اسے یہ عذاب مل رہا ہے۔ پوچھا یہ عذاب کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا کالی کملی والے یہ اس کو عذاب ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام تھوڑا آگے چلے، آقا علیہ السلام کو پھر منظر دکھایا گیا، یہ کون ہے؟ ان کے جبڑے کاٹے جا رہے، یہاں سے بڑی بڑی کینچیاں لے کر نا یہاں سے جبڑے فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کالی کملی والے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جو رشتہ داروں میں فساد پھیلاتے ہیں، جو دوستوں کے اندر، محلے کے اندر، گلی کوچوں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جن کا کام ہی لڑائی جھگڑے کروانا ہے۔ ادھر دی کر لو ادھر دی کر لو، اس کے پاس بیٹھے اس کی بات کر دی، اس کے پاس بیٹھے اس کی بات کر دی، منافقانہ زندگی گزاری، بچے جوان ہو گئے، بچیوں کی شادی ہو گئی، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آئی کہ میرے خاندان کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ ابھی تک اسے سمجھ نہیں آئی کہ کسی نے اگر اپنا دکھ شیئر کر دیا ہے میں اس کو آگے پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، اس نے تو دکھ شیئر کیا ہے، اپنا سمجھ کے وہ بات کر دی، اس نے جا کے میں اپنے خاندان میں وہ بات دوبارہ دہرا دی جس کے ساتھ کھڑا ہو۔ سمجھ پوری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے رشتہ داری کو توڑنا۔ آج ہم نے رشتہ داری کو توڑی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے ٹوٹا ہوا ہے، بہن بھائی سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا۔ 7 سال گزر جاتے ہیں، بہنوں کے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھا، 7 سال گزر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں میں کبھی قدم نہیں رکھا۔ مجھے وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہاں جب ٹائم ہوگا پھر حساب و کتاب بھی ہوگا۔
پوچھا جائے گا یہ رشتہ ناتا کیوں توڑا تھا؟ تھوڑا سا پیسہ کیا آیا، دولت کیا آئی، شہرت کیا آئی کہ اسی کے رشتے میں ایسا دھند ہوگا سب کو بھول گیا، سب کو بھول گیا۔ اگر بڑا ہے تو چھوٹے بھائی کو بھول گیا، امیر ہے تو غریب رشتے داروں کو بھول گیا۔ نہیں، پوچھا جائے، حساب ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میزان عدل قائم ہونے والا ہے۔ آج میں اگر چرب زبان ہوں، زبان سے بول کر کسی کو ہرا سکتا ہوں، اللہ کی عدالت میں زبان نہیں چلے گی، زبان کو تالا لگ جائے گا، یہ وجود بولے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے تھے، انتشار پھیلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے ہیں، اندر سے سانپ کاٹ رہے ہیں، اور یہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سودی کاروبار کرنا یا سود کا پیسہ کھانا، سود کی کمائی گھر کے اندر لے کے آنا۔ یاد رکھنا جس نے سودی کاروبار کیا، جس نے سود کی لعنت کو گھر کے اندر داخل کیا، ممبر میں بیٹھا ہوں کالی کملی والے کے فرمان کا سہارا لے کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دنیا بھی اجڑ گئی، آخرت بھی اجڑ گئی، اس کی اولاد بھی نافرمان ہو گئی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، آج نہیں تو کل دیکھ لینا۔ عروج آتا ہے، ایک بار عروج آتا ہے، انسان سمجھتا پتہ نہیں میں نے کون سا میدان مار لیا ہے، حرام کا مال کھا کے، سود کا کاروبار کر کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سانپ اندر سے کاٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ مردوں کو الٹا لٹکایا ہوا، مردوں کو الٹا لٹکایا ہوا اور خواتین کو بھی الٹا لٹکایا ہوا برہنہ۔ ان کے جسموں کو نیچے سے آگ لگائی جاتی ہے، پورا جسم یہاں سے جلنا شروع ہوتا ہے، پاؤں کی طرف سے سر تک پہنچتا ہے۔ جب سر تک جل جاتا ہے دوبارہ پیچھے سے درست ہو کے پھر آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے؟ جواب ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یہ زانی لوگ ہیں۔ آج تھوڑا سا پیسہ کیا گیا، شہرت کیا گئی، ڈیرے کیا بن گئے، زنا کرنا شروع کر دیا، عورتیں امداد لینے کیا آ گئی، ان کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سی امداد ہو رہی ہے؟ ایک بیوہ عورت آئی ہے، ساتھ میں اس کی یتیم بچی ہے، جوان بچی ہے، اس کی بچی کی آنکھ رکھی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی۔ دین سے اتنی دوری ہے، اسلام سے اتنی دوری ہے، شریعت سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ ہر چوتھا بندہ ڈاکو بن چکا ہے، عزت کا لٹیرا بن چکا ہے۔ ایک دوست ہے تو وہ دوست کی بیوی پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ایک دوست ہے وہ دوست کی بہن پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، آقا علیہ السلام کی شریعت سے دور ہیں، تربیت نہیں ہے۔ تو اسلام ہمیں ہر چیز کا درس دے رہا ہے۔ یہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے عذاب مسلط ہو رہے، ہر بندہ پریشان ہے، کیوں ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ صحابہ اکرام نے بیواؤں کو نہیں کھلایا، حضرت حسن کے بیٹے ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ، جب ان کو غسل دیا گیا ان کی کمر پہ چمڑی نہیں تھی، بوریوں کے نشان بنے ہوئے۔ خادم سے پوچھا کیا بنی، یہ چمڑی کہاں گئی؟
کہا کہ امام زین العابدین اپنی زندگی میں ہر مہینے میں 100 گھروں کے اندر بیوہ یتیموں مساکینوں کے گھروں میں اپنی کمر پہ بوریاں اٹھا کر ان کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ یہ بوریا کا نشان ہے، لیکن کسی کی عزت کو نیلام نہیں کیا، کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھا، ان کی عزتیں بچائی ہیں، ان کے گاؤں کے اندر راشن پہنچایا ہے۔ آج میں کہتا ہوں میرے دروازے کیا ہو، قطار لگاؤ، جب تک عورت جوان بیٹی کو نہ لے کے آئے یہ امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، امام زین العابدین ان کے گھروں دروازوں کے آگے راشن رکھ کے آ جاتے تھے، وہ دروازہ کھولتے پتا ہوتا، کہتے سبحان اللہ، سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو آل رسول پر، کہ جنہوں نے سامنے آنا بھی گوارا نہ کیا، کہ کل کو اگر یہ سامنے آئیں گے کہیں نظر نیچے نہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ ان کے پیٹ اندر سے سانپ کاٹ رہے ہیں، پیٹ کاٹ رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ سود کھانے والے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کے مناظر مجھے دکھائے گئے، پھر جنت کا منظر مجھے دکھایا گیا۔ میں جب جہنم کے دروازے سے واپس آیا تو دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا تھا، خوفناک شکل والا، وہ جہنم کا فرشتہ۔ کہتے جب مجھے جنت کے دروازے پہ داخل کیا گیا تو جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ تھا جس نے مجھے محمد کا استقبال کیا، جس کا نام رضوان تھا، اتنا حسین تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جیسے ہی جنت میں داخل ہوا، سبحان اللہ، فرمایا ایک حور وضو کر رہی تھی، اس کے پاؤں میں سبز رنگ کی جوتی پہنی تھی، وہ جوتی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ کہا میں نے کہا بیٹی تم کون ہو؟ یوسف مسجد میں آنے والوں، آقا علیہ السلام نے اس حور سے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ اس حور نے کہا اے اللہ کے محبوب، آپ کا غلام عمر بن خطاب، میں اس کی حور ہوں۔ سبحان اللہ، میں عمر بن خطاب کی ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں، میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تیرا بھی محل دیکھ کے آیا ہوں، ہاں میں تمہارے گھروں کو دیکھ کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام جیسے جنت میں آگے بڑھتے گئے ایک آواز آتی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز۔ آقا علیہ السلام نے جبریل سے کہا یہ کون ہے؟ جنت میں تو کوئی آیا نہیں، مجھ سے پہلے کون آیا؟ یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ یہ جنت میں، وہ تو مکے میں ہے، ادھر کیسے قرآن پڑھ رہا ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کا غلام ہے، اپنی اماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی یہ قرآن پڑھے پوری جنت میں سنا دو، پوری جنت کو سناؤ۔ ارے کیوں آواز سنائی؟ اعمال اچھے تھے، نیکیاں تھیں ان کے پاس۔ آج ہم ایک نیکی کر کے کہتے ہیں وہ اللہ وقت دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے واپس آ کے پھر حادثہ سے پوچھا، فرمایا تم کون سی نیکی کرتے ہو، کون سی ماں باپ کا کون سا ادب احترام کرتے ہو، تیری آواز جنت میں جا رہی ہے قرآن پڑھنے۔ کہا میں نے آج تک اپنی اماں کو کوئی کام کرنے نہیں دیا، اپنی بیوی سے بھی نہیں کہا کہ میری اماں کا کام کرو، میں خود سب کچھ کرتا ہوں۔ بس اللہ کو اسی پہ پیار آ گیا۔ تھوڑا آگے یہ آواز آ رہی، قدموں کی آہٹ کی آواز ہے۔ جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا فرش پہ ہے، اس کے چلنے کی آواز فرش پہ آ رہی ہے۔ بلال سے پوچھا بلال کیا نیکی ہے؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو سارے
صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ ہاں اکیلی صرف یہ نیکی نہیں ہے، یہ بلال وہ ہے جس نے اللہ احد پہ مان کھائی، تبتیلیت پہ لٹایا گیا، کوئلے پہ لٹایا گیا، لیکن اللہ احد نہ چھوڑا۔ آقا علیہ السلام کو جنت پھرائی گئی، سبحان اللہ، معراج کی رات جنت کی سیر کروائی گئی نبی علیہ السلام کو۔ جبرائیل امین پھر آقا علیہ السلام کو ساتھ لائے، زمین کی طرف آقا علیہ السلام آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو واپس مکہ میں لایا گیا۔ آقا علیہ السلام مکہ میں آئے، صبح کو نبی علیہ السلام نے بات کرنی شروع کی۔ ہیٹو میہانی سے کہا میرا ساتوں آسمانوں کی سیر کرایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بہن جن کے گھر سے آقا علیہ السلام نے سفر شروع کیا تھا، واپس آئے تو پانی چل رہا تھا، واپس آئے تو پانی چل رہا تھا، جس پانی سے وضو کیا اللہ نے ہر چیز کو روکا، تھم گئی استقبال کے۔ تو نبی علیہ السلام واپس آئے، صبح مکہ کے لوگوں نے سنا کہ محمد بن عبداللہ نے کہا میں دعویٰ کر لیا معاذ اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں۔ مکے والے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ سب اکٹھے ہو گئے، ہے جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر۔ یاد رکھنا اس وقت کا کافر بھی ابو بکر کو نبی سے توڑنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کافر زور لگا رہا ہے، مگر یہ صدیق کو نبی سے جدا نہیں کر سکتا۔ لگا زور جتنا لگتا ہے، بنا پاتے جتنی بنتی ہے، لیکن اللہ نے ایسا جوڑ پیدا کیا ہے، ارے جسے خدا جوڑتا ہے دنیا میں تو طاقت ہی نہیں جو توڑ کے دے رہا ہے تو بکر صدیق کے دروازے پہ گیا۔ ابو بکر پہلے تو آپ کا یاد کہتا تھا میں نبی ہوں تو نہیں بات کہتی، کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں مسجد اقصی میں بھی گیا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم کے مناظر دیکھے ہیں، اللہ سے ملاقات کی ہے اور تحفے لے کے آیا ہوں۔ یہ تو بکر نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتے یار ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بکر نے کہا کہتا کون ہے؟ کہا تیرا یار محمد بن عبداللہ کہتا ہے۔ جو بکر نے کہا اگر میرے یار نے کہا ہے پھر سچ کہا ہے، اگر محمد بن عبداللہ نے کہا پھر سچ کہا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں سنا، ابو جہل کی زبان سے سنا۔ جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر نے کافروں کی زبان سے میرے واقعات کو سن کر اس کی تصدیق کی ہے، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے۔ ہر امت کا ایک صدیق ہوتا ہے، میرا صدیق ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، تصدیق کرتی ہے جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اس وقت سے حضرت ابو بکر کا لقب پڑ گیا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، عتیق و صدیق ان کے 2 لقب ہیں۔ تو آقا علیہ السلام صبح جب آئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں مگر ثواب 50 کا عطا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے وہیں سے نماز کا آغاز کیا۔ کیا کیا؟ نماز کا آغاز کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ نماز پڑھتے تھے، اللہ نے دی، نبی علیہ السلام لائے، پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ ہمیں پڑھنی چاہیے، سارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ دیکھیں جنازے میں ہم سارے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ بھی محلے سے کالونی سے پڑھ لے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھیں، حالات بدل جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم ہے، نماز پڑھ کے دیکھو، نماز پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، ابابیل کے نفل پڑھو۔ جیسے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک